وہ منصور حلاج تھے نا، بڑے صوفی تھے. وہ صوفیہ کرام نا جب بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں تو ان پہ حوالہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب انسان بہت زیادہ منہمک ہوتا ہے تو ایسے حالات آتے ہیں جو نارمل نہیں ہوتے. بہت اللہ کا ذکر کرتے کرتے ایسے گم ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کہنا شروع کر دیا تھا. انا الحق، میں ہی اللہ ہوں. ظاہر ہے یہ جملہ کفریہ ہے. اب تو صوفیہ کرام سمجھتے تھے کہ بھئی یہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں، یہ کوئی مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے، ان کی ذہنی کیفیت صحیح نہیں ہے. تو صوفیہ کرام ان کا دفاع کرتے تھے، کیونکہ جانتے تھے جب جس شخص کے حالات آپ جانتے ہوں تو جب وہ کوئی ایسی بات زبان سے ادا کرتا ہے تو آپ اس کی تعویل کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم اس کا ماضی جانتے ہیں، حال جانتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. لیکن اسلامی حکومتیں تھیں تو جو علماء تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھئی یہ تو اب میں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں تو یہ ان کو تو قتل کیا جائے ورنہ تو شرک پھیلے گا. آج بہت سے لوگ نا ان صوفی کے واقعات نکال کے کہتے ہیں دیکھو یہ حنفی اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے ہاں تو انا الحق جیسے صوفی گزرے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں. جن علماء نے ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا نا ان کو قتل کیا جائے، وہ بھی حنفی تھے. پہلے زمانے میں یا تو حنفیوں کی حکومت رہی ہے یا شافیوں کی رہی ہے، مالکیوں کی. مجذوب کہتے ہیں وہ جذب کی حالت میں چلا جائے، قلندر جس کو ہوش نہیں رہتی اور وہ ایسی ہوش اس کی جاتی ہے کہ وہ ننگے بھی پھیر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو رہے، اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ مجذوب ہو چکے ہیں، ان کے اوپر تو شریعت ہی کوئی نہیں ہے نا. تو اصل میں وہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں. اچھا تو جب اللہ کی محبت میں اگر واقعی پاگل ہو گئے پھر ان کو پاگل کہا کرے نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. ایک جو پاگل ہے، دوسرا سویا ہوا شخص، اور تیسرا جو چھوٹا بچہ ہے. اس کے اوپر شرعی گرفت کوئی نہیں. تو آپ کہا کریں گے پاگل ہیں، ان پہ شرعی گرفت نہیں ہے. آپ نے شرعی گرفت چھوڑ کے ان کو اپنا بزرگ اور امام مان لیا ہوا ہے جو خود ہی پاگل ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ اگر امام وہی بنائے گا جو خود پاگل ہوگا، پاگلوں کے ہی امام پاگل بنے گا نا. اچھا دلائل کہاں سے لیتے ہیں؟ ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے لیکن مسلم میں چند آگے اضافی الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے نا اس کی مثال ایک بیان فرمائی ہے جب کوئی گناہگار شخص توبہ کرتا ہے. یہ مشکات میں بھی آپ کو اللہ کی رحمت والا چیپٹر جو دوسری جلد کے سٹارٹ میں اس میں حدیث مل جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہو تم میں کہ جس کا سارا ساز و سامان ایک اونٹ پر لدا ہو اور وہ ایک بیابان ریگستان میں سفر کر رہا ہو اور وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے رکے اور اس کی آنکھ لگ جائے، اس دوران اس کا جو اونٹ ہے ساز و سامان سمیت وہاں سے بھاگ جائے یا غائب ہو جائے. اب اس کو کئی دن تک ظاہر پانی نہیں ریگستان میں تو ملتا، موت اپنے سامنے نظر آئے کہ میری سواری کدھر گئی، میں کدھر تلاش کروں، تلاش کرتے کرتے ہی مر جاؤں گا. اسی دوران وہ پریشانی میں اس کی دوبارہ آنکھ لگے اور جب آنکھ کھلے تو دوبارہ اس کا اونٹ اس کے سامنے ہو تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے خوشی میں یہ لفظ نکل جائے. کہنا تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے سلپ آف ٹنگ ہو جائے اور اس کے منہ سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اور وہ ایک دفعہ ہی نکلا ہے، ظاہر اس کو احساس ہوگا تو فوراً توبہ کرے گا. یہ تو نہیں انل حق کے نعرے لگاتا رہے گا، وہ ہک کے نعرے لگاتا رہے گا. اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں جی، وہ اس سے وہ کہتے ہیں نہیں مجذوب بھی جو کہتے ہیں نا اگر وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیں تو وہ ان کی زبان کے اوپر. یہ مسٹسزم ایک پیرلل میں ایک ریلیجن ہے جو مسلمانوں کے ہاں صوفیت کے نام پہ پایا جاتا ہے اور ہندوؤں کے ہاں سادھوؤں کی شکل میں پایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے کرسچنز کے ہاں جو ہے اور جیوز کے ہاں جو ہے وہ راہبوں کی شکل میں پایا جاتا ہے. یہ ہر جگہ موجود ہے. باقی اس کا یعنی انہی دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے.